السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ وَلِلَّهِ اللہ کا لام اس زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑا جائے گا۔ ما فی السماوات، ما الف مدہ ہے، میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے یعنی کھڑی زبر، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تینوں حروف کو۔ وما، ما الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے، پر پڑھا جائے گا، ضاد ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں پر بھی پڑھا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ وَلَقَدْ، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، صی یالین بھی ہے، نَالَّذِینَ یہاں پر تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ زی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ او واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ تل کتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا قاف، اکفا حقیقی ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، میم ساکن کے بعد واو آئی، اظہار شفوی ہوگا، ایاکم، اور یہاں پر یا الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، ان اتقوا اللہ، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اللہ کا لام بھی پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں، وقف مطلق یہاں پر ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ وَإِن، نون ساکن کی بحروف اکفا کا تا آیا ہے، اکفا حقیقی ہوگا، اور پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، رو واو مدہ بھی ہے، فَإِنَّ نون مشدد پر غنہ ہوگا، للہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ ما الف مدہ ہے، میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی ضاد ساکن پڑھا جائے گا، پر بھی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَكَانَ اللَّهُ کا الف مدہ ہے، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، لام کو کھینچنا بھی پڑے گا ایک الف کی مقدار کے برابر کھڑی حرکات کی وجہ سے، غین مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، غنیًّا، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا، می یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، غلطی کوتاہی معاف۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔